اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے. آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے، زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگل ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے، اور 521 دلائل دیے، قرآن کی آیات بھی، احادیث بھی، اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان میں. وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے، ہم کیسے متاثر ہوتے؟ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کشش ثقل ہے. سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی باتیں، چلے ایسے ایسے کر دیں تھوڑا سا، مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ میں خلاف ہوں یہ ہاتھ کھڑا کرانے کے، اور میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی بھی ایک حسن ہے، تو یہ کام ہونا چاہیے، جوش پیدا کرتا ہے، لیکن قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے. وہ ایک نعت خواں تھا، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، زیادہ جگہوں پہ تو جاتا بھی نہیں، مشکل ہوتا ہے، طبیعت ایسی ہے. تو اس نے کہا جڑے جڑے ایماندار ہو ہاتھ کھڑے کرو. میں کہ خدا دے بندے جڑا نہیں چکتا ہو کدو بھائی مان. تو یہ ویسے بھی سبحان اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کہیں گے تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا. جی مینوں مزہ نہیں آیا سبحان اللہ آپ کو، بھائی تیرے لیے کہیں تو ثواب ہی کوئی نہیں. یہ ثواب اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے. تو کیا چکر میں ڈال دیا، بڑے بوڑھے بابے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، بے عزت کر دیا جاتا ہے محفل میں. آپ کو ذوق ہی نہیں ہے جی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں زیادہ پتہ ہے، زیادہ پتہ ہے. ایک نقیب محفل صاحب اسی طرح میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو زور لگانے لگے، کہنے لگے تسی بڑے بد ذوق کو بول دے نہیں. میں نے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا کتنے پیسے لیے اس نے آنے کے؟ کہندے 40,000. میں انہوں آکھیا میں کہ نہ بندے انہوں بے استقار، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، یہ تیرے سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ باہر نکلے. یہ ابھی ربیع الاول آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا، جماعت بدنام ہوتی ہے، خبردار، قطعاً کوئی تماشا نہ لگانا. یہاں بولیاں لگتی ہیں، جس کی سر سیدھی ہے وہ پیسے کما کے لے جاتا ہے، جو آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی. خدا کا خوف کرو مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. آپ علماء سے بات کریں، اور نعت سننی ہے تو مہربانی کرو، جو ڈیرہ غازی خان میں نعت پڑھتا ہے اس کی بھی سن لیا کرو، وہ بھی حضور کا ذکر ہی کرتا ہے. بس کر دیں. یہ جماعت بڑے سنجیدہ، یہ سٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے. یہ سٹیج علامہ احمد سعید کاظمی کا ہے، یہ سٹیج محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے، اور یہ سٹیج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سٹیج ہے. ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے. اس لیے مہربانی فرمائیں، حق کی طرف توجہ کریں، حق کی طرف. مجھے ایک بچے نے آ کے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے، میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا زیادہ ثواب پہنچانا ہے، اب دیکھو کہ تھوڑا. کہتا جی زیادہ ہی پہنچانا ہے. میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم، جس عالم کے پاس فتاوی رضویہ نہیں اسے خرید کے دے، تیرے ابے کو زیادہ ثواب ملے گا. جا دے جا. اس لیے کہ 18-19 ہزار کی کتاب ہے، جس عالم کی تنخواہ 10 ہزار ہے وہ کیسے خریدے گا؟ یہ والی نیکی کرو. یہ کس چکر میں قوم لگ گئی؟ مہربانی کریں باہر آئیں. اتنا نقصان کر دیا ہم نے، یا آپ نے قوال امیر کر دیے یا پیر امیر کر دیے. پیر اور جعلی، اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا، جعلی پیر. میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری ہے. بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے. تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامت ہے. ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، تو میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں. تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھنا سی مسئلہ، پیر صاحب سے پوچھنا تھا. کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے. تو میں نے کہا پیری مریدی جہلا کا کام ہے، مسئلہ عالم بتائے گا، اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا؟ جاہل. بس کریں. حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے، بانج علمو جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ. بس کریں. سنجیدہ لوگ بنے آپ بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے کہ سنجیدگی اختیار کی. تو میری بات پہ توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشف ثقل ہے جی. وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ نظریہ کب بنا؟
ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، امرود ٹوٹا تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، انار ٹوٹا تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے۔ تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے، ہر شے کو کھینچتی ہے، اور کش شکل کا نظریہ بن گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے، سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی، لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا، امرود بھی کھینچ لیا، انار بھی کھینچ لیا، اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیا، وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا، وہ اوپر اڑ گیا ہے۔ فرمانے لگے یہ کیسا کش شکل ہے، 1.5 چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں، وہ زمین سے کھینچا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کش سے شکل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف۔ فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا، انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گیا، واپس۔ آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا۔